میں ڈاکٹر یاسمین صاحبہ آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے زور لگا کے آخر تحریک انصاف کا کلچر ونگ بنا ہی دیا. آپ کو مبارک. اس کا اصل ہے کہ آپ نے بلڈوز کر دیا. اب میں صرف کلچر ونگ کو ایک چھوٹی سی، پہلے تو مجھے بڑا خوشی ہوئی آج میں نے جو یہ چھوٹی سی پرفارمنس دیکھی ہے. میں سمجھا میں اتنا تھکا ہوا تھا، میں نے کہا مجھے نیند آ جائے گی، لیکن مجھے بڑا انسپائر کیا آپ نے. تو اب میں آپ کے لیے ایک ڈائریکشن دینے لگا. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا، کیونکہ دو قسم کی زندگی ہیں. ایک ہے مقصد کے لیے کہ آپ کا ایک گول ہے، اس طرف آپ جا رہے ہیں، اور ایک ہے بے مقصد زندگی. دن ہوا رات ہوئی، اسی طرح ہی زندگی تمام ہوئی. ایک زندگی میں آپ کے پاس ڈائریکشن ہے، اور جو مسلمان 5 دفعہ دن میں دعا مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک ہی چیز اللہ سے مانگتا: اللہ سیدھے راستے پہ لگا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ آپ سب کے لیے سمجھنا ہے. کہ وہ جو ایک بچے نے اقبال کا شعر پڑھا تھا، وہ جو جگنو کی بات کی تھی، وہ ہے سیدھا راستہ. جب آپ کی زندگی کو مقصد ہو، یعنی میں نے اگر کوئی نظم لکھی، اب اقبال کا اور یہ جو فیض احمد فیض صاحب کے جو شعر پڑھے ہیں، ان میں ابھی یہ بھی شاعر تھے اور بھی شاعر ہیں، لیکن ان میں مقصد تھا، معاشرے کے لیے میسج تھی، لوگوں کو ایک راستہ دکھا رہے تھے. تو میں آپ کو میری آپ کی ایڈوائز وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ کریں، وہ نوجوانوں نے یہاں جو انہوں نے پاپ جو گایا، یعنی پاپ پاکستانی میوزک گائی، اس میں بھی مقصد تھا. اقبال کا جب وہ ولید اقبال صاحب نے وہ جو پڑھا، ہمارے پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے جو اقبال کا پڑھا، اس میں ایک ڈائریکشن تھا. اور ڈائریکشن کیا ہے؟ جو بھی آپ کام کریں، اس کام کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ باقی انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. یعنی میں جو بھی کام کروں گا، میں ایک پروفیسر ہوں، میں لوگوں کو ٹرین کر رہا ہوں کسی کے لیے، میں ایک بڑے مقصد کے لیے. جو ابھی بات کی تربیت کی، تربیت کیا ہے کہ ایک تو تعلیم مل جاتی ہے، تعلیم تو مل جاتی ہے، آدمی ایٹم بم بھی بنا لیتا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے بڑا نقصان پہنچایا اس دنیا کو، کیونکہ ان کا ڈائریکشن ہی نہیں تھا. آپ اسی علم سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو پینسلن کی ایک دوائی لے کے کروڑوں لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور آپ وہی ایک ایٹم بم بنا کے کروڑوں لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں. اس لیے علم صرف اگر ڈائریکشن کے علاوہ نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، سارا وقت 5 وقت بچہ بھی پڑھتا ہے اور مرنے سے پہلے تک آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلسل آپ کو اس راستے پہ جانا چاہیے. اور آپ مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جو اس نے بلے شاہ کی اندلیب نے جو شعر پڑھے، اس میں یہ تھا کہ آپ مسلسل اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ کیا میں نے میں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کیا یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا میں انسانیت کے لیے کر رہا ہوں. اور ہمیشہ جو بڑا انسان ہوتا ہے، کوئی بڑا انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے انسانیت کے لیے کچھ نہ کیا. کوئی لیڈر آج تک بنا ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ لیڈر ہیں آپ کے، کتنا بڑا اللہ نے موقع دیا ہے کہ ملک کی قیادت کرنا. کسی نے ایک نے ملک کی قیادت کر رہا ہے، اور انہوں نے جو دوسرے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے 5 دفعہ پنجاب کی قیادت کی ہے 25 سالوں. لیکن یہ بتا دیں کہ ان کی قیادت سے پنجاب کو کتنا فائدہ ہوا اور ان کو کتنا فائدہ ہوا. اس سے پوچھیں کہ اس نے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچایا اور اپنے آپ کو کتنا فائدہ پہنچایا. اور ادھر ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ انسان سیدھے راستے پہ ہے یا نہیں ہے. ایک منڈیلا ہے،
آج تک 90 سال اتنی عزت ہے اس کی. میں ساؤتھ افریقہ گیا, اس کی ٹرین رکتی تھی, ایسے لوگ اس کی طرف بھاگتے تھے جیسے پتہ نہیں کون آ گیا, صرف اس لیے کہ اس سب کو پتا تھا کہ اس نے سیاست اپنے لیے نہیں کی. اس کا 27 سال آدمی نے جیل میں گزار دی ہے اور سب کو معاف کر دیا کیونکہ اپنے لیے نہیں وہ پالیٹکس کر رہا تھا. آج بھی لوگ اسے پیار کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ خون سے بچا سکے, کالے اور گوروں نے ایک دوسرے کا خون کرنا تھا, صرف ایک آدمی نے سب کو معاف کر دیا. جب اس نے معاف کر دیا 27 سال جیل میں گزار کے, باقیوں نے بھی معاف کر دیا. اسی طرح ہمارے قائد اعظم ہیں, آج تک ہم پیار کرتے ہیں ان سے. ٹی بی سے بیچارے مر رہے تھے, ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلنے دیا کیونکہ اپنے لیے نہیں یہ کر رہے تھے, پاکستان کے لیے ہمارے لیے کر رہے تھے, اس لیے ہم پیار کرتے ہیں ان سے. اور اس سے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ علامہ اقبال کی ساری شاعری انسان کو آزاد کرنے کی ہے, آزادی کی شاعری ہے, میں سے آزاد کرنا. دوسری چیز جو بہت بڑا بت ہے, خوف سے آزاد کرنا, یہ بہت بڑا بت ہے. یہ جو بھی جو فیض احمد فیض صاحب کے شعر تھے کہ جب انہوں نے جو بات بتائی کہ ضیاء الحق کے دور میں سب خوف زدہ تھے, کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہ جو خوف ہے یاد رکھیں, یہ انسان کو غلام بنا دیتا ہے. یہ بہت بڑا بت ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ بہت بڑا بت ہے خوف. سارا کراچی کتنے 1.5 کروڑ لوگ ہیں, چند ہزار لوگوں کے خوف کی وجہ سے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ غلام بنا دیتا. وہ جی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ نہیں جی وہ امریکہ نے ہمیں یہ کر دینا تھا. خوف. آج پھر اب انہوں نے وہ کھول دیا سارے سپلائز, اور مارو اپنے آپ کو, اپنے قتل عام کرو. نہیں جی وہ ہم آئسولیٹ نہیں, یہ میاں صاحب ہم آئسولیٹ نہیں ہو سکتے, مارو اپنے آپ کو, لوگ مرواؤ اپنے, لوگ خود کچھ حملے کرواؤ. خوف کہ جی امریکہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. میں صرف اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشکل سے 10,000 مسلمان تھے, 2 سپر پاورز تھی, ایک رومن ایمپائر ایک پرشین ایمپائر. 628 میں ایک خط لکھتے ہیں پرشین ایمپائر کو, ایمپرر کو, رومن سیزر کو لکھتے ہیں 629 میں. یہ سننے کی بات ہے کہ مشکل سے 10,000 لوگ مسلمان تھے. رومنز کی جو سدرن لیجن تھی 1 لاکھ وہ فوجیوں کی تھی, جن کے ایک فوج جو تھی اس وقت کی سپر پاور تھی, لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا. ان کے 10,000 لوگ بھی نہیں تھے. تو خط لکھتے ہیں دونوں کو 629 میں کہ میں ایک سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر تم اس کے اوپر چلو گے اپنی بہتری کے لیے, نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. آپ سوچیں سپر پاورز کے جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تم اگر اس کو اپنی بہتری کے لیے, ان کے جانے کے اس دنیا سے 30 سال بعد دونوں امپائرز کے اوپر چھا چکے تھے مسلمان. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا, آزاد انسان تھے, کوئی ان کو خرید نہیں سکتا تھا. انسان تو وہ امیر آدمی کون ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, جس کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا, ڈر نہیں سکتا, وہ امیر آدمی ہے. غریب آدمی تو وہ ہے جو جھکتا پھرتا ہے چاروں طرف, اربوں روپیہ بینک میں پڑا ہوتا ہے, پھر بھی زرداری آیا پیروں پہ پڑ گیا. بزدل لوگ ہیں کیونکہ ان کو وہ آزاد ہی نہیں ہے. تو یہ جو اقبال کی شاعری تھی وہ ساری لا الہ الا اللہ ہے, آزاد کرتی ہے انسان کو, سارا وقت آپ کو چیلنج کرتی ہے کہ یہ جو ظالم ہیں ان کا مقابلہ کرو, ظلم کے نظام کا مقابلہ کرو. قرآن کی آیت آپ کو کہتی ہے کہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ جب دیکھ رہے ہو کہ عورتوں اور بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے تم کیوں نہیں کچھ کر رہے, کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو. برطانیہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 20 لاکھ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے عراق وار کے خلاف. ان کو فائدہ ہونا تھا, تیل کے لیے جنگ تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ ناانصافی ہے عراقی لوگوں پہ. 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے. ہم جلسے کر کر کے تھاکے کوئی نکلے نہ پاکستان میں, وہ مسلمانوں کو مارے. وہ ادھر سے برطانیہ میں نکلے ان کے خلاف, جبکہ وہ ان کو فائدہ ہونا تھا جنگ سے. تو جب ایک قوم میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا جب ان میں وہ جذبہ ہی ختم ہو جائے, جو سارا وقت اقبال کی شاعری, آپ اقبال کی شاعری پڑھیں, ایک غلام ہندوستان کے اندر ان کی شاعری دیکھ لیں,
آج وہ لوگ جو ہم آزاد پاکستان میں وہ ڈرتے ہیں وہ ان کی شاعری کو آگے کر جی بنیاد پرست کہہ دے گا, فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گا, رائٹسٹ کہہ دے گا, کیونکہ ساری بیسک شعریہ انسان کی آزادی, اندرونی آزادی, میں کے اوپر قابو پا کے, اور باہر سے آزادی کے ظالم کا مقابلہ کرنا. تو میں کلچر ونگ سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اب آپ کریں, آپ سے آپ نے اپنے معاشرے کو یہ جو ظالم کرپشن کی یونین بنی ہوئی ہے, یہ جو کرپشن کی جو مافیا پورا تیار ہوا ہے, سب اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ نے اپنے معاشرے کو جگانا ہے, آزاد کرنا ہے ان سے, کیونکہ یہ باریاں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھوتے کیے ہوئے انہوں نے آپس میں, مکہ کیا ہوا ہے, پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی احتساب نہیں کرے گا, ہم باریاں لیتے رہیں گے, ہمارے پیسے بھی باہر رہیں گے, جائیدادیں بھی باہر رہیں گی, کیونکہ ان کے خود باہر پڑے تو کوئی کچھ نہیں ان کو پکڑے گا. سب ڈرے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی سونامی سے, سب ڈرے ہوئے ہیں. تو آپ نے کلچر ونگ میں بہت بڑا رول پلے کرنا ہے. آپ کی جتنی جو بھی آپ کے ایکٹس ہوں, سکٹس ہوں, آپ کی پرفارمنسز ہوں, وہ ساری اس قوم کو آپ نے جگانا ہے اور ان کو ڈائریکشن دینا ہے, ظالم کا مقابلہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا نوجوان جو 70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے, یہ ایک فولاد ہے ہمارے پاس. یہ کتنا بڑا انجن ہے کہ جس وقت یہ جو ہم نے جگہ تو دیا ہی ہے ابھی, لیکن صرف سونامی 20% پہ پہنچی ہے. ابھی یاد رکھیں کہ یہ صرف 20% آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ابھی ذرا یہ سونامی کی جب ایکسلریشن ہوگی, اور وہ ہوگی چند مہینے میں, آپ حیران ہوں گے, اور اس میں آپ کا بھی انشاءاللہ ہاتھ ہوگا. آپ نے لوگوں کو جگانا ہے, آپ نے پیغام دینا ہے. جو بائی دا وے آپ پیغام دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سکٹس کے اندر اور نظموں میں, اور یہ آپ کو پورے مضمون لکھنے پڑتے ہیں, تب تک وہ پیغام نہیں جاتا ہے جو آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بڑا رول ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے کلچر ونگ کا ہم آپ کو پورا استعمال بھی کریں گے, پروجیکٹ بھی کریں گے, اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کے پاکستانی قوم کو جگانا ہے اور انقلاب کی طرف لے کے جانا ہے. بہت شکریہ.